والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في الكلام المجيد يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته كل هول من الأحوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم الله والقلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اب تک تو نہیں گئے؟ چلیں پھر ایک بار پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ محبت کے ساتھ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. ٹھیک ہے جی، ایک بار دوبارہ کوشش کریں گے لیکن اس سے ذرا بہتر پڑھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے جی؟ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. ٹھیک ہے جی، جب بھی اللہ کے ذکر کی باری آئے یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر پاک تو وہ بولا کریں. یاد رکھیں زبان اللہ نے بولنے کے لیے دی، اور جو ہم سارا دن بول رہے ہیں نا وہ بولنے کے لیے نہیں دی ہے، اور جو ہم نہیں بول رہے وہ بولنے کے لیے دی ہے. ٹھیک ہے جی، جھوٹ سارا دن بول رہے ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جھوٹ بولنے کے لیے نہیں دی، بلکہ اللہ تو کہہ رہے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے. غیبت کرنے کے لیے بھی نہیں دی، چغلیاں کھانے کے لیے نہیں دی، فضول بولنے کے لیے نہیں دی، اکارے کو دی ہے. وہ پھر کسی صوفی بابے نے بتایا تھا، وہ کہتے ہیں دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زباں، دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زباں، اکھیاں بڑھائیاں سونے دے دیدار واسطے ہیں. لیکن دکھ یہ ہے کہ جس کام کے لیے انہوں نے دی ہے جب وہ کام کرنے کی باری آتی ہے تو بولتا ہی کوئی نہیں ہے. مولوی پڑھا سبھی کریں گے، اور جب کبھی موقع بنے، جب کبھی موقع آئے، جب کبھی موقع ملے، جب کبھی کوئی بہانہ بنے، یہ بہانہ بنا ہے. حضرت نے پروگرام رکھا، آپ بھی آ گئے، ہم بھی بہانہ بن گئے. اگر یہ پروگرام نہ رکھتے تو آپ نے بھی کہاں ہونا تھا یا کیا کر رہا ہونا تھا آپ کو بھی پتا ہے، میں نے بھی جہاں ہونا تھا میں بھی جو کر رہا ہوتا مجھے بھی پتا ہے. تو یہ بہانہ بنتا ہے. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ احباب اس بہانے سے فائدہ نہیں اٹھاتے، احباب اس بہانے سے فائدہ نہیں اٹھاتے. جو فائدہ اٹھانا چاہیے کہ بھائی آ گئے، مقصد آنے کا یہی ہے، تو پھر کیوں نہ بندہ کرے، پھر کیوں بندہ شرمائے، پھر کیوں بندہ ہچکچائے. نہیں، بلکہ جب تو دیوانوں کی. اور میں وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، جنہ گڑ پاؤ گے اُنہ ہی میٹھا ہوئے گا. صرف خرابی یہ ہے کہ حضرت جی ہم اسی گڑ نہیں پاندے. حضرت جی کو جس طرح پڑھنا چاہیے اس طرح تو چلو شاید پڑھ بھی نہیں سکتا کوئی، ہم پاس جانے کی بھی کوشش بھی نہیں کرتے. آپ کبھی پڑھ کے تو دیکھو، کبھی کوشش تو کرو، پھر دیکھو تو صحیح ہوتا کیا ہے. میں حضرت اس وقت جو مسلمانوں کی حالت ہے اس لحاظ سے ہم ذوف کا شکار ہیں. پیناڈول کی ٹکی پہ تو یقین ہے، بروفن ٹیبلٹ پہ یقین ہے، ڈسپرین پہ یقین ہے،
لیکن اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے نام پاک پہ اس طرح یقین نہیں جس طرح یقین ہونا چاہیے۔ لوگ پیناڈول کی ٹیبلٹ کھا کے بڑے یقین سے کہتے ہیں میں پیناڈول کھا دی ہے 10-15 منٹ میں آرام آ جائے، اس پہ یقین ہے، لیکن ادھر یقین، اگر ادھر یقین ہوتا تو جس طرح ہم پڑھتے ہیں نا ہم کبھی اس طرح نہ پڑھتے پھر۔ اگر ہمیں یقین ہوتا، یقین نہیں ہے، جن کو یقین تھا پھر وہ پورے یقین سے کہتے ہیں اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا، اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا، اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہ ہاردا۔ یقین تھا نا، ان کو یقین تھا کہ ان کا نام لینے والا نہیں ہارتا، جو ان کا نام لے گا کامیابی اس کے قدم چومیں گی، زمانہ چلے گا اس کے ساتھ۔ یقین تھا، پورے یقین سے کہا اول حمد ثنا الہی جو مالک قرار دا۔ لیکن حضرت آج لوگوں کی یہ حالت ہے، آتے ہی نہیں لوگ ہمارے پاس۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو پڑھنے کے لیے کہیں تو مانتے ہی کوئی نہیں، سارے انہوں تو تویز چاہیے، سارے کہتے ہیں تویز دے دے، پڑھنا کوئی نہیں۔ تو آ کر محنت کر کے اگر کسی کو منا ہی لیں گے پڑھنے کے لیے تو پھر وہ بھی پوچھتا نہیں بھائی صاحب پڑھنا کام تو ہو جائے گا، وہ بھی پوچھتے ہیں نہیں بھائی صاحب پڑھنے سے کام تو ہو جائے گا۔ اللہ کی عزت و عظمت کی قسم قربان جاؤں ان کے نام پاک پہ، کام تو رہ گیا پیچھے۔ اقبال نے تو آگے کی بھی بتا دی، اقبال کہتا تو پوچھ رہا ہے کہ ان کا نام لینے سے کام ہوگا کہ نہیں ہوگا، سن کام تو رہ گئے پیچھے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، ہم بھی تیرے ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کام تو رہ گئے پیچھے، ہم بھی تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں اللہ کے خلیفہ تاج نبوت پہن کے اس دنیا میں تشریف لانے والے سب سے پہلے اللہ کے نبی ہیں جناب آدم علیہ السلام، باقی پھر جتنے انبیاء آئے وہ آپ ہی کی اولاد پاک میں سے۔ آپ کے بعد آئے حضرت شیس علیہ السلام، کیونکہ عالم ارواح میں عہد لیا گیا تھا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، سب سے عہد دیا گیا تمہیں نبوت دے کے بھیجا جائے تو میرے محبوب تشریف لے آئے تو پھر کیا ہوگا، پھر بس ایک ہی کلمہ چلے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لَتُؤْمِنُنَّ ان پہ ایمان بھی لانا ہے، اس لیے جتنے انبیاء تشریف لائے سارے ایک ہی بات کہتے رہے، وہ آ رہے ہیں، وہ آنے والے ہیں، وہ آ رہے ہیں، وہ جتنے انبیاء تشریف سب نے بشارتیں دی، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، وہ آنے والے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی حضرت شیس علیہ السلام کو یہ بتایا کرتے تھے وہ آ رہے ہیں، وہ آنے والے ہیں۔ لکھا اتنی بار یہ بات ہوئی کہ ایک دن حضرت شیس علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی علیہ السلام، اب فرما رہے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں، وہ آنے والے ہیں، تو ظاہر آئیں گے تو آپ کی اولاد پاک میں سے، پھر یہ تو بتائیں کہ شان آپ کی زیادہ ہوگی کہ ان کی زیادہ ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام خاموش رہے، سوال پھر کیا گیا آپ کی اولاد میں سے آئیں گے، شان آپ کی زیادہ ہوگی کہ ان کی زیادہ۔ حضرت آدم علیہ السلام پھر خاموش رہے، تیسری بار یہ سوال پوچھا گیا شان آپ کی زیادہ ہوگی کہ ان کی، تیسری بار حضرت شیس علیہ السلام نے سوال پوچھا تو پھر حضرت آدم علیہ السلام بولے، آپ نے فرمایا میرے بیٹے شیس تو یہ پوچھتا ہے کہ شان ان کی زیادہ ہوگی یا میری زیادہ، کہ میری اولاد میں سے وہ آئیں گے، شان میری زیادہ ہوگی کہ ان کی۔ سن شان کی بات رہ گئی پیچھے، ارے وہ تو وہ ہیں، اگر وہ نہ ہوتے نہ تو ہوتا نہ میں ہوتا ہے، یہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ دونوں کام نہیں ہوئے ہم سے، نہ وفا ہوئی نہ ہم خود ہی کو بلند کر سکے، دونوں نہیں کام ہوئے، نہ ان سے وفا کر سکے نہ ہم خود ہی کو بلند کر سکے، دونوں ہی نہیں کام ہوئے، نہ وفا ہوئی نہ خود ہی کو بلند کر سکے۔ اور پھر کیا ہوا، پھر جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے،
جو ہوا پھر آپ کے سامنے. ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے تھے پیشوا. کیونکہ قرآن میں تو کہہ دیا گیا اگر میرے محبوب کی اتباع کرے گا تو پھر کیا یحببکم اللہ، پھر ہم تجھے اپنا محبوب بنا لیں گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. نہیں، وفا نہیں کی ہم نے، غیروں کی نقل کی. راجہ نے کیا ان سے وفا نہیں کی، نہ وفا نہ خودی. تو پھر کیا ہوا؟ اقبال کہتے ہیں اعلیٰ حضرت ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے تھے پیشوا. آج حضرت جی افریقہ کے جنگل میں کوئی بندر بھی بیمار ہو نا تو اس کو بھی بچانے کے لیے ہیلی کاپٹر جاتے ہیں. لیکن برما، شام، کشمیر، فلسطین، عراق کس طرح مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے کوئی پرسانے. جرم ہم نے بھی تو بہت بڑا کیا نا، محبوب سے بے وفائی کی ہے. جرم ہم نے بھی تو بہت بڑا کیا، محبوب سے بے وفائی کی ہے، وفا نہیں کی ہے. ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے تھے پیشوا، ان سے پھرا جہاں پھرے، ان سے پھرے جہاں پھرا، آئی کمی وقار میں کچھ بھی نہیں رہا. آج بھی حضرت اگر کامیابی چاہتے ہو نا تو اس کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ راستہ ہے غلامی مصطفیٰ. باقی جو مرضی کر لو، ایک ہی غلامی ہے مصطفیٰ. باقی نہیں تو جو ہو رہا ہے یہ اس سے بھی بدتر ہوگا. ابھی تو ہوا کچھ نہیں. ابھی تو حضرت محبوب علیہ السلام نے دعا کی تھی ربا میری امت کے چہرے نہ بگاڑنا. ابھی تو اس سے معافی ملی ہوئی ہے، چہرے نہیں بگڑ رہے. جو ہم راتوں کو چھپ چھپ کے اپنے گھروں میں کرتے ہیں نا موبائل پہ، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید دیکھ نہیں رہا، کسی کو پتہ ہی نہیں. شاید یہ ہمارا گمان ہے نا کہ چار دیواریں اور ایک چھت نے شاید ہمارے اس گناہ کو سب سے چھپا رکھا ہے. نہیں، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا تو نے نہ جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. کیمرے سے تو ہم ڈرتے ہیں. اللہ میں نے لا تعداد جگہ دیکھا حضرت صرف کیمرہ لگا پیچھے کنیکشن آئی کوئی نہیں، اسی وہ کو بھی ڈر رہے ہیں. اس کیمرے کا کنیکشن ہی کوئی نہیں پیچھے سے اتنا لگا ہوتا ہے خبردار کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے. اللہ پتہ نہیں دیکھ رہی ہے کہ نہیں دیکھ رہی، کنیکشن ہے کہ نہیں ہے، پیچھے وہ مانیٹر پڑا ہے کہ نہیں پڑا. لیکن ہم اس کیمرے سے جس کا پتہ ہی نہیں دیکھ بھی رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا، لیکن یہ بات بالکل حق ہے، سچ ہے. تو زمین کی 7ویں تہ کے نیچے بیٹھ کے بھی گناہ کر، تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. دیکھ رہا ہے. یہ آپ کا میرا گمان ہے کہ نہیں دیکھ رہا، یہ آپ نے اور میں نے سوچ لیا کہ جی شاید یہ نہیں دیکھ رہا ہے. لیکن کیا ہے، دعا کی محبوب نے میری امت کے چہرے نہ بگاڑنا. محبوب نہیں بگاڑیں گے. ان پہ پتھر نہ برسانا، نہیں برسائیں گے. ان کو زمین میں نہ دنسانا، نہیں دنسائیں گے. لیکن محبوب جب یہ تیرے اور میرے وفادار نہیں نہ رہیں گے پھر اتنی تو سزا ان کو ضرور دوں گا کہ انہی میں سے گندے ترین لوگوں کو اٹھا کے ان پہ حاکم کر دوں گا. آپ کے سامنے آپ کے، اس لیے حضرت ایک ہی راستہ ہے، غلامی مصطفیٰ. سب ٹھیک ہو جائے گا، سارا سسٹم ٹھیک چل پڑے گا. یہ تو کچھ ٹھیک نہیں ہوگا. برے سے برا آئے گا، برے سے برا آئے گا، اور نبی علیہ السلام سے بے وفائی کرنے کی ہمیں سزا دے گا. وفا کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ ہماری تاریخ کا بڑا خوبصورت نام ہے. حضرت عبداللہ بن زید رحمت اللہ تعالی، کسی نے عبد الواحد بن زید بھی لکھا. حضرت بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے اور وفا کرنے والے لوگ تھے، لیکن یہ نکاح ہی نہیں کیا، ساری زندگی اسی طرح گزار دی. سوکھا کام نہیں. اللہ رحم فرمائے ویاہ ہی نہیں باز آندے. یہ تھے ویاہ ہی نہیں باز آندے. کیا کمال استقامت ہوگی بابے کی، نکاح ہی نہیں کیا اور پاک رہے. کیا کمال استقامت. یہ تھے ویاہ ہی نہیں باز آ رہے، زنا تو نکاح اور پاک رہے. حضرت کچھ ہوتا ہے تو دلوں میں محبتیں ڈالی جاتی ہیں، لوگ کیا بھی نہیں ڈالی جاتی. اگر میں خود چاہوں نا کہ لوگ مجھ سے محبت کریں،
یا آپ خود چاہیں کہ لوگ مجھ سے محبت کریں، آپ اس کے لیے بڑا کچھ کریں، ایسے ویسے ابتدا ادھر سے ہوتی ہے. جبرائیل کو بلا کے کہا جاتا ہے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، فرشتوں سے بھی کوئی سے محبت کرے، پھر لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈالی جاتی ہے. یہ خود نہیں ہوتا، یہ ادھر سے. جے چاہیں تے راہ گزرانو تخت عطا فرمائیں، جے چاہیں تے راہ گزرانو تخت عطا فرمائیں، جے چاہیں تے شاہ کو لوں در در خیر منگائیں. خود نہیں ہوتا. جسے چاہے ہوش میں لائے تو، جسے چاہے مست پھرائے تو ہی ہوش دے، تو ہی بے خودی، تیری شان جل جلالو. خود نہیں ہوتا. اگر کوئی خود کہے نا میں کر لوں، لیکن حضرت جی جب ادھر سے کرم ہوتا ہے تو پھر جنگل چ بیٹھا کہ بابا بھی مشہور ہو جائے. یہ خود ادھر سے ہوتا ہے. حضرت عبد الواحد بن زید یا حضرت عبداللہ بن زید تو لکھا ہے کہ بس جی اے ہونا آگے سارے ہیں جی اون نہ کریے، سارے نے تبرکہ آ گیا. وہ نکاح نہیں کیا جس طرح نکاح نہیں کیا. اللہ تعالی جی جس دور سے ہم گزر رہے ہیں بڑا عجیب بات ہے، اور ہم نے خود یہ حالات بنا دیے ہیں کہ اس دور میں زنا تو بڑا آسان ہے، نکاح بڑا مشکل کر دیا. زنا چند ہزاروں میں ہو رہا ہے اور نکاح کے لیے لاکھوں چاہیے. اب لاکھ آ نہیں رہے، نکاح ہو نہیں رہا، پھر اس کی جگہ کیا ہو رہا ہے؟ زنا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ جی پھر وہی بات ہے، اگر آج بھی ہم طریقہ مصطفیٰ پہ واپس آ جائیں، نکاح بھی ہزاروں میں ہو سکتا ہے. آ جاؤ واپس. یہ اول سے لے کر آخر تک حضرت ہماری شادیوں میں جو چل رہا ہے اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، سارا کچھ ہم نے انڈیا سے لیا ہے. آج بھی اگر طریقہ مصطفیٰ پہ، طریقہ صحابہ پہ ہم واپس آ جائیں تو ہزاروں میں نکاح ہوگا. جو تماشا لگا پڑا ہے حضرت جی شروع سے لے کر اینڈ تک سارا ہم نے انڈیا سے لیا، کچھ بھی اس میں اسلام والا نہیں. شادی کی ابتدا کرتے ہیں جی آج جی وہ کڑی نو جناب وہ منڈے دی ماں تے منڈے دا جڑا نا پیو تے جناب وہ بھینا جڑا نا ویک ٹھیک ویک چلے گئے. پھر اگلے دن پھر فون آ جاتا لڑکی یہ جو وڈی بہن تے رس گئی کہندی پیار تے میرا بہت آیا تے ویک تسی آئے جی انہیں بھی ویکھا. لو جی پھر آ وہ ویک کے گئی. پھر اگلے دن فون آ گیا وہ جی مامی کہندی ہے جوان تینوں میں کیتا ہے تے ویک تسی آئے. مامی بھی آ گئی، مامی آ گئی. پھر اگلے دن ہونی ہوں پھوپھی رس گئی، وہ کہندی لو ہوں میں تے لگدی نہیں نا منڈے دی ککھ بھی. 17 جنے حضرت جی کڑی نو ویکھ کے جاندے نے، اینڈ تے کی کہہ ہٹدے نے نہیں وہ کڑی دا نک چھوٹا ہے. کیا تماشا لگا ہے؟ جس دھی نو حضرت جی 17 جنے ویکھ کے نہ کر دے نہیں، شاید آپ نہیں سمجھ سکتے کہ اس بیٹی کے دل پر کیا گزرتی. وہ بیٹی تو رحمت تھی، آپ نے تو زحمت بنا دیا اس کو. اور بالفرض حضرت اگر کسی کو پسند آ گئی پھر پہلے جناب منگنی ہوئے گی، پھر منگنی تو بعد جناب پھر دیہڑا ہوئے گا، پھر دیہڑے تو بعد جناب جی تیل ہوئے گا. 100 بندہ تیل تے آ رہا ہے، 100 بندہ مہندی تے آ رہا ہے، 500 بندیاں دی جان جا رہی ہے جی. پھر جناب پھر مکلاوا آ رہا ہے جی، مکلاوے تے سارے جناب کپڑے بھی دو جی. عجیب تماشا لگا. کدھر سے لیا تم نے سارا؟ اور کسی کا کچھ نہیں گیا بیٹا، تنگ ہم ہی ہوئے ہیں. اگر اسلام پہ واپس آؤ، نکاح چند بندے جی، کھجوراں تے پانی یا کھجوراں تے دودھ یا کسی شہر منہ میٹھا کراؤ، ٹی لے کے گھر آ جاؤ. جنہ دل کرتا ہے ولیمہ بڑا کرو. اس کو کس چیز کی سزا دے رہے ہو؟ 20 سال تھی پالے بھی تڑے 500 بندے نے روٹی بھی کھوائے نال، اس کو کاہے کی سزا دے رہے ہو؟ بیٹی تو رحمت تھی، یہ تم نے کیا کر دیا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ شادی ٹر گئی لکھاں تے زنا آ گیا ہزاراں وچ. پھر زنا ہو رہا ہے، نکاح کوئی اللہ کھان گے تے جی ہوئے گا، کھان گے تے ہوئے گا. اس لیے حضرت جی جتنے ہم باپ بیٹھے ہو پتر واپس آ جاؤ. اللہ دا واسطہ دے کے کہندا جے انہاں لوکاں نوں راضی نہ کرو، کدی نہیں جے راضی ہوندے. اسی انہاں نوں راضی کرن دے نہیں جے راضی ہوندے. دار چوک کے جھوٹ بول کے چوری کر کے دھوکھا کر کے منڈے دی جان تے چھوٹا گوشت پکا لو. اے ایڈے ظالم لوگ جے انہاں نے جاندیاں پھر اے کہہ کے جانے گلے آنی صحیح لون تے سی نائی کو پکیا ہی نہیں. نہ راضی کرو ان کو حضرت، اپنے اللہ کو راضی کرو، اپنے 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 رسول پاک کو راضی کرو. نہ کرو ان کو راضی، یہ نہیں راضی ہوتے. آ جاؤ سادگی پہ واپس آ جاؤ. حضرت جی
تباہی ہو جانی جی ساری تیاں گھر چ بیٹھیاں بڑھیاں ہون ڈی کتوں لے آنا حضرت جی 500 جن کی روٹی کھوان دی پیسے کتوں لے کے آنا حضرت جی مکلاوے چ سارے نانکے تے سارے دادکے نوں دین لئی سوٹ کتوں لے کے آنا 17 جنے نوں تھی کتوں وکھان حضرت ہر روز چاہ بسکٹ دا بندوبست کتوں کرن مہندی اتنے 150 بندے نوں کتوں روٹی کھوانا اسلام پہ واپس آ جائے جی وہ بات بالکل ٹھیک تھی چھوڑ کے تیرا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گئے ترے ہونا پیچھے حضرت جی اپنے بھی کم ہو گئے کوا چلا آقا ہم کرو یا علیہ السلام میں تو 2 ہیں 3 بڑا بیٹا میرا چھوٹا کام سادہ اللہ نو راضی کریے نبی پاک علیہ السلام نو راضی کریے یہ کتنے راضی ہوں جی یہ اپنے رب تو نہیں راضی ہے ساڈے تو انہوں نے کتوں راضی اسی انہوں راضی کرنے سادگی پہ آؤ بیٹا جنہیں پتر جوان منڈے بیٹھے نا کاکے ساڈے اللہ خیر دا ویلا لیا سادہ پتر اپنے کیوں پیسے لایا کر دے کچھ بھی نہیں ہوں ریڈی قوم حضرت جی جی وہ 50,000 دی حضرت جی وہ جانج والے دن کرائے تے فارچونر لے کے جانی سارے پتا تیرے کو موٹر سائیکل کیسی عجیب قوم ہے سارے زمانے کو پتا تیرے کو موٹر سائیکل کی تو کر لیں گا ایک دن دی فارچونر دے نال سارے نہیں پتا کہ تیرے کو موٹر سائیکل تو پھر کی تماشا کرنے ہیں اور جناب وہ جڑی وڈی گڈی جڑی ہے جی کی دا نام ہے لیموزین کی کرنے ہیں مثلا لیموزین چوری سارے نہیں پتا کہ میرے کا لیموزین کوئی نہیں کون کرو یار بچوں کو کرنے والا یار سارے چلو سادی جی گڈی لے جاؤ یار تیبا کے لے آنی ہے پتر جی میں حیران قوم دیکھ کے لاکھ لاکھ روپے دی لینڈ کروزر کروائی جا رہی ہے جی لاکھ لاکھ روپے دی جناب وہ گڈیاں کروائی جی وہ مانگ لئیے نا جی مسجد بننی تے لاکھوں تے مارنا چاہیے مسجد لاکھ دیندے ہیں سارے پیٹ سارے علاقے کو پتا ہے ایسے کو فارچونر نہیں موٹر سائیکل ہے دیکھو تو کیا اس دن ثابت کرتے ہیں حضرت وہ فارچونر پہ جا کے چھوڑ کے تیرا دامن رحمت آقا ہم سے بھول کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا کریے یار بسم اللہ اور آئیے واپس کچھ نہیں ہے زنا سستا ہو گیا نکاح مہنگا ہو گیا نکاح سستا کرو تاکہ نکاح عام ہو زنا عام نہ ہو زنا پھیلنے میں تباہی ہے ہماری ادھر یک خانہ زنا 100 خانہ تباہ جس ایک گھر میں زنا ہوگا 100 گھر اس کی نحوست سے تباہ ہو جائیں گے جتنے بھی بیٹا گناہ ہے نا علماء بیٹھے ہوئے ہیں قرآن پاک میں اللہ سب کے لیے کہہ رہا ہے کرنا نہ سب کے لیے اللہ کیا کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان لیکن جب باری آئی زنا کی تو اللہ نے یہ نہیں کہا کرنا نہیں بلکہ کیا کہا ولا تقربوا الزنا اس کے قریب بھی نہ جانا سود کے لیے کہا نہ لینا شراب کے لیے کہا نہ پینا جھوٹ کے لیے کہا نہ بولنا غیبت کے لیے کہا نہ کرنا لیکن جب باری آئے زنا کی تو کیا کہا ولا تقربوا الزنا وہ یہ نیڑے بھی نہ جائیے لیکن کیا ہوا ہم نے زنا سستا کر دیا اور نکاح کیا ہوا نہیں بیٹا نکاح عام کرو نکلو اس دکھاوے سے کچھ بھی نہیں امداد رہتی نک اودا ہی اچھا ہونا جدا اللہ اور اللہ دا رسول کرن گے گھوڑی میں جا کے نہیں کسی دا نک اچھا ہویا بگی تے جا کے نہیں کدی کسی دا نک اچھا ہویا نک اودا ہی اچھا ہوئے گا جدا اللہ اور اللہ دا رسول کرن گے بے کا دکھاوا لے گیا سستا اور نبی پاک علیہ السلام کے طریقے پہ واپس آ جائیں سادگی لاؤ آپ کو لوگوں کے فون نہیں آتے پتہ سانو آتے دیاں بڑھیاں ہو گئی ایڈی ایڈیاں پاک نمازی پردے والیاں دیاں بڑھی ماں پیو کو پیسے ہی نہیں آئے بیان کتوں اینے ٹشن کرنا کتوں کرنا اینے ٹشن اور منڈیاں والے میں دیکھے حضرت وہ تو فرعون بنے پائے کہ محمد سے وفا تو نے ہم
یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم. حضرت عبداللہ بن زید نکاح نہیں کیا جی، مجرد رہے. کیا با کمال لوگ تھے، کیا استقامت تھی حضرت، کیا تقویٰ تھا حضرت. وہ لکھا ہے بڑھاپا آ گیا اور حضرت نہ کوئی کتاب پڑھ رہے تھے بیٹھے، حدیث پاک آئی جس کا مفہوم تھا کہ جنت میں کوئی شخص بھی تنہا نہیں ہوگا. جس کا ادھر نکاح نہیں ہوا، نکاح کی عمر کو نہیں پہنچا، انتقال ہو گیا، خاتمہ بالخیر ہوا، مرا ایمان پہ، مرتے وقت کلمہ نصیب ہوا. ٹھیک ہے، اوکھا ترین پینڈ ہے لیکن کسی نے ٹینشن ہی کوئی نہیں. میاں محمد بخش صاحب جی بھی ڈر گئے تھے. کوئی لوگ عرض کر دینے سیاں گئیاں پانی بھرن رنگ رنگ دے کڑے، پریا اس دا جانی ہے جس دا توڑ چڑھے. لیکن ہے کسی کو ٹینشن؟ کسی نے کدی دعا منگی ہوئے یا اللہ مردیاں کلمہ نصیب کرے، خاتمہ بالخیر کرے، ایمان تے موت دیں؟ کوئی نہیں ہے. بھول گئے ہم سارا. بس کوٹھی گڈی پیسہ نوکری بس بھول گئے. وڈے وڈے ڈردے رہے. سیاں گئیاں پانی بھرن رنگ رنگ دے کڑے، پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. اوکھا ترین کام توڑ چاڑنا. دعا ہی نہیں کبھی کی تھی. میں نے حضرت اپنے بچپن میں بابوں کو دیکھا مسجد میں، حضرت مگر پڑھ کے نہیں گھر جاتے تھے. میں نے خود دیکھا ہے 93 94 دو قبر چ روشنی دے، دو خاتمہ بالخیر دے، اس طرح نفل پڑھا کرتے تھے لوگ. نہ کسی نے قبر دی روشنی دی پرواہ اور نہ کسی نے قبر اجڑا. خاتمہ بالخیر. قبر یاد کس کو ہے؟ اگر ہمیں قبر یاد ہو تو ہم گدھے کھلائیں لوگوں کو. اگر ہمیں قبر یاد ہو تو 3 مینڈک پکڑے جائیں گاڑی سے جو لاہور لے جائے جا رہے تھے حضرت، وہ ٹکا ٹک میں اور شوارمے میں ڈال کے لوگوں کو کھلانے کے لیے. یہ اس لیے ہو رہا ہے ہمیں نہیں قبر یاد. جن کو یاد تھا وہ حضرت سیدنا بس ٹیر لگ گیا، اللہ سلامت رکھے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، جن کو تھا حضرت. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باقی فضائل تو قربان جاؤں، 2 بار آپ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جنت خریدی ہے. قربان جاؤں شہادت صحابہ پہ. وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نا کوئی شخص حاضر ہوا، عرض کی تھی محبوب کچھ عطا فرمائیں. فرمایا جا میرے عثمان کے پاس چلا جا. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے نا تو آپ اپنی بچوں کی امی کی تربیت فرما رہے تھے، اپنی زوجہ کی. آپ فرما رہے تھے رات کو تو نے وہ دیے میں جو بتی ہے وہ موٹی کیوں رکھی؟ زیادہ تیل لگا ہے، آج بتی باریک بنانا تاکہ تیل کم لگے. وہ بندہ باہر سن رہا تھا. انہیں کہہ رہا ہے بھائی جو بندہ اپنی بیوی کو اس بات پہ تربیت کر رہا ہے کہ تو نے بتی موٹی کیوں بنائی، بتی موٹی ہونے کی وجہ سے زیادہ تیل لگا، آج بتی باریک بنانا تاکہ تیل کم لگے، وہ مجھے کیا دے گا؟ وہ بندہ واپس چل دیا. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے. بندے کو جاتے دیکھ کے بلایا، تو کدھر جا رہا ہے؟ آیا تو ملا کیوں نہیں؟ اس نے کہا جی میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا، آپ نے فرمایا میرے عثمان کے پاس جا. تو میں جب آپ کے پاس آیا تو آپ تو اپنی بیوی کی تربیت کر رہے تھے کہ تو نے بتی موٹی کیوں بنائی ہے، تیل زیادہ لگا ہے رات کو، آج بتی باریک بنانا تاکہ تیل کم لگے. تو میں نے کہا جو اپنی بیوی کی اس بات پہ بھی تربیت کر رہا ہے، محاسبہ کر رہا ہے، بتی موٹی بنانے سے کتنا تیل لگ گیا ہوگا، کتنا تیل لگ گیا ہوگا، تو وہ مجھے کیا دے گا؟ لکھا جی ادھر اونٹ کھڑے تھے سامان سے لدے ہوئے. فرمایا کھول اور لے جا. وہ حیران ہو کے عرض کرتا حضرت یہ کیا ہے اور وہ کیا تھا؟ فرمایا یہ وہ ہے جس کا میں نے آگے جا کے اپنے اللہ سے اجر بدلہ ثواب لینا ہے، اس لیے ہاتھ کھول کے دے رہا ہوں. اور وہ جو بیوی کو کہہ رہا تھا نا بتی موٹی نہیں بنانی بریک بنانی ہے، تیل کٹ لگے، وہ اس لیے کر رہا تھا کیونکہ وہ ہے جس کا جا کے عثمان نے جواب دینا ہے. لیکن ادھر کس کو جواب یاد ہے کسی کو جواب یاد؟ کسی کو ہے کہ ہم نے جواب دینا جا کے؟ سنے سلیمان جس دن پاکستانی قوم کو جواب یاد آ گیا نا تو حضرت جی پھر اس پاکستانی قوم کی عادت بدل جائے گی. اس وقت ہماری حالت اسی لیے خراب ہے، ہمیں جواب نہیں یاد. اگر یاد ہو تو حضرت رشوت لیتے ہوئے میرے ہاتھ کہاں پہ،
مجھے اگر یاد ہو نا میرے جواب دینا. میرے ہاتھ کانپے رشوت لیتے ہوئے. وہ دور نہیں تھا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گلیوں کا گشت فرما رہے ہیں. اللہ علی بڑا پڑ گئے, ایف اے میٹرک بی اے, اس تو تھلے کوئی نہیں بیٹھا ہونا ہے, کوئی ایف اے, کوئی بی اے نہیں, کوئی ایم اے نہیں, کچھ بھی نہیں حضرت. لیکن ایک علم عام تھا. وہ کیا تھا؟ قرآن کا علم حضرت. قرآن کی فکر عام تھی, قرآنی سوچ عام تھی. آج سارا کچھ ہے, ایم ایس سی ہے, بی ایس سی ہے, ایف ایس سی ہے, آئی کام ہے, بی کام ہے. قرآن حضرت گشت فرما رہے ہیں. ایک گھر سے نا آواز آئی, آپ سن کے رک گئے. آواز کیا آ رہی ہے؟ ماں بچی کو کہہ رہی ہے بکریاں سون والی نے, دودھ کٹ گیا ہے, کم دودھ جائے گا, بازار سے کم پیسے آئیں گے, تو اس طرح کر دودھ میں پانی ڈال کے دودھ کی مقدار اتنی کر لے تاکہ اتنے پیسے آئیں جتنے پہلے آتے ہیں. وہ بچی آگے سے کہتی ہے امی میں نے دودھ میں پانی نہیں ڈالا. ماں پھر پوچھتی ہے کیوں؟ وہ کہتی ہے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ میں پانی ڈالنے سے منع کیا ہوا ہے. حضرت عمر باہر کھڑے سن رہے ہیں. ماں آگے سے کہتی ہے تو ڈال پانی, کوئی عمر ادھر موجود ہے کیا؟ عمر دیکھ رہے ہیں کیا امیر المومنین کو پتہ چلے گا کہ ہم نے دودھ میں پانی ڈالا ہے؟ آپ بڑے کھڑے سن رہے ہیں ماں اور بیٹی کی باتیں آپس میں. تو بچی آگے سے کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ماں امی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں, کیا عمر ادھر موجود ہے؟ کیا عمر دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پانی ملانے سے امیر المومنین کو پتہ چل جائے گا کہ پانی ڈالا گیا؟ امی اگر امیر المومنین نہیں دیکھ رہے, تیرا میرا اور امیر المومنین کا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. لیکن آج نہیں ہے جی, سانو یاد ہے. آج ہمیں اس لیے تو ہر 2 نمبری ہو رہی ہے. اب تو جی میں کہنا پانی والا دودھ لب جائے تو بھی غنیمت. اب تو دودھ ہی کوئی نہیں. یہ آپ کی فیس بک, آپ کا واٹس ایپ, آپ کا یوٹیوب ویڈیو سے بھرا پڑا ہے کیسے دودھ تیار کیا جا رہا ہے. ہم تو پانی والا لب جائے غنیمت ہے, وہ بھی ہے. اب تو پانی والا بھی کوئی نہیں, ہم اس سے آگے گزر گئے. صرف وجہ کیا؟ بھول گئے کہ جواب دینا ہے. اس کو جواب یاد ہو پتر وہ نہیں اس طرح کے کام کرتا جس طرح کے ہم کر رہے ہیں. ہمیں نہیں یاد کہ ہم نے مرنا ہے, ہم نے جواب دینا ہے. کوئی بن گیا رونق پکھیاں کی, کوئی چھوڑ کے شیش مال چلیا, کوئی پلیا ناستے نخریاں بچ, کوئی ریت گرم تے تھل چلیا, کوئی بھول گیا مقصد آوندا, کوئی کر کے مقصد آل چلیا. یار فریدہ اتنے سب مسافر نہیں, کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا, لیکن کنوں یاد چلیا کوئی بھی نہیں یاد. یہ تو کہنے ہیں مرنا ہے, لیکن اتو کوئی نہیں منتے کہ مرنا ہے. بہرحال بات بڑھتی جائے گی, آگے طبیعت کاکا جی بات کرنے دیں, آپ بزی رہیں گے. وہ یہ بھی ہے بڑا, پہلے کھلارنے ہیں پھر کٹھے کرتے ہیں. یہ بڑا میں منع بھی کر رہا ہوں نہ سٹا, مجھے بڑی کوفت ہوتی ہے. پھر میں بھی چپ کر جاتا ہوں کہ بار بار اتنے لوگوں کے سامنے یہ جی بھی کام ہے, پہلے کھلارو پھر کٹھے کرو. وہ نکاح نہیں کیا حضرت, پڑھ رہے تھے حضرت کو جنت میں کوئی تنہا نہیں, جس کا دنیا میں نکاح نہیں ہوا خاتمہ ایمان پہ ہوا. حضرت بڑی دعا کریا کرو, یا اللہ ایمان تمہاری, یا اللہ کلمہ نصیب کری مرتے. بڑی پتر دعا کر, رو کے دعا کریا کرو, یا اللہ کلمہ نصیب کری. وہ جب یہ حدیث پاک پڑھی نا تو دل میں خیال آیا, اوے عبدالواحد اتنے تو ریا نہیں کیتا, لیکن محبوب فرما رہے ہیں جنت میں ہونا ہی ہونا ہے, تو ظاہر ہے محبوب فرما رہے ہیں تو پھر ہونا ہی ہونا ہے. تو کون ہوگی جو جنت میں تیری بیوی بنے گی؟ خاص تھے نا وہ اللہ پاک کی حضور اپنی چارپائی پہ لیٹے لیٹے دعا کی, ربا داستے سے جنت میری بڈی کون بڑھے گی. پہلی رات دعا قبول نہیں ہوئی, دوسری رات پھر کی قبول نہیں, تیسری رات پھر کی قبول ہو گئی ہے. خواب میں کیا دیکھا, ایک سیاہ فام کالے رنگ والی عورت ہے, اور وہ کہہ رہی ہے میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ میں رہتی ہوں. آنکھ کھل گئی, تہجد ادا کی, فجر پڑھی, باجماعت مسجد میں سواری لی اور بصرہ والوں نے حضرت کا استقبال کیا. مرید کے گھر بیٹھے ہو, پوچھا حضرت آج بغیر بتائے کیسے آنا ہوگا؟ فرمایا یہ بتاؤ تمہارے ادھر کو میمونہ رہتی ہے
लोगों ने उसकी हुजूर रहती तो है, आपने क्या करना है? फरमाया उसी से मिलने आया। लोगों ने उसकी हुजूर वो तो पागल है, दीवानी है, लोग उसे पत्थर मारते हैं। फरमाया क्यों मारते हैं? हजरत काम इस तरह के करती है। क्या करती है? हुजूर जी को हंसदा होए ना तो वेख के रोन लग पैंदी है, जो को रोंदा होए तो वेख के हंसन लग पैंदी है। लोग इसलिए उसे पत्थर मारते हैं। आपने फरमाया दीवाने तो तुम हो, वो तो अकल वाली है। क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस पाक का फरमाया जो मैं जानता हूं ना, अगर तुम जान लो तो तुम ज्यादा रोया करो। जो मैं जानता हूं अगर तुम ज्यादा रोया करो। हम नहीं जानते, या जान के भी नहीं जानते। कब्र, हशर, कयामत का एक दिन 50,000 साल का, सूरज सवा नेज़े पे, नहीं ना, भूल गए ना हम सारा कुछ। लेकिन हजरत ये तो नहीं कि हमारे भूलने से ये होना नहीं, ये तो होना ही होना। अगर मैं नहीं बता रहा तो मेरा भी कसूर है, और अगर आप नहीं पूछ रहे तो आपका भी कसूर है, या आप जान के भी भूले बैठे हैं तो फिर आपका और कसूर है। लेकिन ये होना नहीं है, सब कुछ होना है, सब कुछ होना है। कहा तुम दीवाने हो, अकल वाली है। अर्ज की हुजूर वो दिहाड़ी पे ना हमारी बकरियां चराती है, आज भी बकरियां लेके बाजार गई है, असर के वक्त आ जाती है, आप आराम करें, आएगी तो मिल लीजिएगा। पर मैं असर किसने देखी है? सिर्फ मुझे इतना बता दो जंगल में गई की समत है। लोगों ने समत बताई, आप तशरीफ ले गए। जब पहुंचे ना जंगल में तो वहां जाके क्या देखते हैं कि मंजर क्या है कि लोगों को तो ये कह के आई है कि बकरियां चराने जा रही है, लेकिन वहां सारे लोगों से छुप के अल्लाह के हुजूर मुसल्ले पे खड़े होकर नफल पढ़ रही है। फरमाते मैंने कहा वाह औरत जात तेरी मर्दानगी पे कुर्बान, इतने मस्जिद पढ़न कोई नहीं आता है, तू सारे को लोग छुप के खड़ोती है। फजीलत भी तो उसकी है ना, जो लोगों से छुप के, फर्ज तो जी सामने ही होंगे जमात के साथ, बाकी तो मजा ये है कि छुप के हो। छुपाने में मजा है, छुपाने में नफ्स की मौत है, इजहार में नफ्स को ताकत मिलेगी। क्योंकि इजहार का हुक्म है उलमा को, जो बड़े पक्के हैं, जिनको पता है इजहार के फितने क्या हैं और कैसे बचना है मैंने इजहार के फितनों से। बाकी तो छुपाने का मजा है। दिल में ख्याल आया भाई ये नफल पड़ रही है, तो ये जो बकरियां चराने आई थी वो कौन चरा रहा है? फरमाते जब उस हम देखता हूं तो मंजर क्या है, बकरियां चर रही हैं और शेर बकरियां चरा रहे हैं। मैं बड़ा हैरान हूं भाई, ये शेरों ने कब से बकरियां चरानी शुरू कर दी? ये शेरों ने कब से बकरियां चरानी शुरू? फरमाते उधर देखूं तो हैरान, इधर देखूं तो है। फरमाते मैं उसी हैरानगी के आलम में खड़ा था, हजरत मैमूना ने नमाज खत्म कर दी और मुझे मुखातिब करके कहती हैं ओए अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद, वो मिलने का वादा तो जन्नत में था, तू यहाँ ही आ गया है। तो मैं बड़ा हैरान, इसको मेरा नाम कैसे पता चल गया? मुलाकात ही कोई नहीं, मुझे तो अल्लाह पाक ने बताया ना इसके बारे में, इसको मेरा कैसे पता? फरमाते मैंने पूछा, मैंने कहा मैमूना तुझे मेरा नाम कैसे पता चला? तो फरमाते आगे से मैमूना कहती है ओ अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद, रात को जिस तरह अल्लाह ने मेरे बारे में तुझे बता दिया ना, इसी तरह रात को उसने तेरे बारे में मुझे भी बता दिया। लेकिन याद रखना भी काके हो सरगोदे अली, हमारी ये रातें कहीं खो गई हैं, हमारी ये रातें कहीं, इनको तलाश करो। या तो हमारी ये रातें नजर हो गई दुकानों के, सारी रात दुकान पे बैठ रहना, पान वाली थे या बिलियर्ड थे या स्नूकर थे या चाल खोखे थे। तो अगर घर में है तो फिर या फेसबुक मेरी वो रात खा गई, या यूट्यूब खा गई, या इंस्टाग्राम खा गया, हमारी वो रातें खो गई कि जब रात को महबूब से बातें हुआ करती थी, खो गई। तलाश करो हमारी वो रातें। अच्छा मैं मुख्तसर करूंगा। हजरत ज़ैद कहती हैं कि सबसे ज्यादा जिस चीज ने, इब्न ज़ैद कहते हैं सबसे ज्यादा जिस चीज ने मुझे हैरान किया वो क्या, कि शेरों ने बकरियां की दुनिया चारनी शुरू कर दी। ये शेरों में और बकरियों में सुलह कब से हो गई? शेर को तो बकरी नजर आए तो शेर तो छोड़ता नहीं बकरी का कुछ भी, चंद लम्हों में उसको चीर के रख देता है। यहाँ शेर बकरियां चरा रही हैं, कैसे सुलह हो गई? तो फरमाते मैंने हजरत मैमूना से दोबारा फिर सवाल किया, मैंने कहा मैमूना ये शेरों ने बकरियां कब से सुलह हो गई, ये शेरों ने कब से बकरियां चरानी शुरू कर दी? तो फरमाते आगे से हजरत मैमूना कहती है अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद,
جدوں دی میں اپنے اللہ نہ صلح کر لی ہے اس دن دی پھر انہاں شیراں نے میری بکریاں نہ بھی صلح کر لی ہے۔ بات اب بھی وہی ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، ہم سے وفا نہیں ہوئی ہے، ہم سے وفا او یار آج در سے نہ یہ سوچ لے کے اٹھے کہ وفا کرنی، پھر وفا کے مزے دیکھو۔ دیکھو نا حضرت جی ایک رنگ ہے بھی، دیکھو نا حضرت اسی پیسے دے پیچھے پیچھے پھرنے ہیں تو پیسے اگے اگے، میں انہوں نے کہن بھی ڈیا نہ سٹو پھر بھی سٹی جان ڈے پیچھے پیچھے، میں کہنا نہ سٹو اور پھر بھی اے نہیں سٹتے پہ وہ کہندا چلو اندروں تے جویں دا ہے باہروں تے میرے محبوب نے وفا کیتی سنا سٹو این جاندے جی پیچھے پیچھے، اندر دی جڑی کہانی ہے مجھے پتہ ہے اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن باہروں تے دی کی محمد سے وفا تو نے ہم تیرے یہ جھوٹ بولتے پھرنے، میں انہوں کہن دیا نہ سٹو وہ پھر بھی سٹی جان ڈے۔ وفا کرو پتر اور پھر وفا کے مزے دیکھو، پھر وفا کے مزے دیکھو۔ قربان جاؤں اگر وفاداروں کا نام لینا تو وفا میں اور وفاداروں میں سب سے پہلا نمبر جناب سیدنا صدیق اکبر کا کر دیتی جو حضرت جی کیا وہ تو کتابوں میں لکھا ہے، یہ وفا صدیق اکبر کا عالم تھا۔ بزرگوں نے لکھا ہے جی کہ جب محبوب علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے ظاہر جبرائیل امین علیہ السلام بطور خادم ساتھ تھے، براق کی رکاب انہوں نے پکڑ رکھی تھی ساتھ رہے، مسجد حرام مسجد اقصی پہلا آسمان دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں سدرۃ المنتہا، پھر وہ مقام آیا کہ جبرائیل امین علیہ السلام نوری ہونے کے باوجود عرض کرتے ہیں محبوب اب میں آگے نہیں جا سکوں گا۔ پوچھا کیوں جبرائیل؟ عرض کی محبوب اگر آگے جاؤں گا تو پر جل جائیں گے، یہاں تجلیات کا یہ عالم ہے، اگر آگے جاؤں گا تو پر جل جائیں گے۔ جبرائیل امین علیہ السلام رہ گئے، محبوب تشریف لے گئے۔ اب یہاں بزرگوں نے لکھا ہے یہ وفائے صدیق اکبر کا عالم ہے، یہاں لکھا ہے بزرگوں نے، وہ کہتے وہاں تھے جبرائیل نہیں گئے آگے، عرض کی محبوب آگے جاؤں گا تو پر جل جائیں گے۔ بزرگ کہتے ہیں اگر وہاں ہوتے نا جناب سیدنا صدیق اکبر تو انہیں پتہ کیا عرض کرنی تھی؟ انہیں عرض کر دی تھی محبوب پاویں سڑ جاؤں گا جانا میں نہ دیجئے، پاویں میں سڑ جاؤں گا۔ اللہ پاویں میں سڑ جاؤں گا جانا، اس لیے تو پھر روک اقبال کہتے ہیں تھے تو آبا ہو تمہارے ہی وقت تو کیا گلیں ہی کر چڑی ہیں، تم سے تو وفا ہی نہیں، تم سے وفا ہی نہیں۔ وفا دیکھنی ہو تو ابو بکر کو دیکھ لینا، وفا دیکھنی ہو تو علی کو دیکھ لینا، وفا دیکھنی ہو تو بلال کو دیکھ لینا۔ یہ ہم سارے دعائیں کرتے ہیں نا جی لمبی لمبی عمر دی، قربان جاؤں یہ ہے وفا۔ یہ تاریخ کہتی ہے جی میں نے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی سجے صبرے نہیں دیکھا، نبی پاک علیہ السلام کے وصال کے بعد کبھی آپ کو مسکراتے نہیں دیکھا، کبھی نہیں۔ مدینہ چھوڑ دیا، ہم دعائیں کرتے ہیں مدینہ جانے کی، آپ نے مدینہ پاک ہی چھوڑ دیا۔ جب حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑ کے جا رہے تھے نا، اس نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ حضرت بلال مدینہ پاک چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر روکنے کے لیے گئے، آپ نے جا کے ہاتھ پکڑا اور فرمایا بلال مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں نہ جاؤ۔ تو آگے سے حضرت بلال کیا عرض کرتے ہیں خلیفہ رسول مجھے نہ روکیں، مجھے جانے دیں۔ فرمایا وجہ بتاؤ کیوں جا رہے ہو مدینہ پاک چھوڑ کے؟ فرمایا محبوب کے بغیر مدینہ میں دل نہیں لگتا ہے، فرمایا نہ جاؤ۔ پھر آگے سے عرض کی اے خلیفہ رسول اگر تو اپنے لیے خریدا تھا تو روک لیں، نہیں جاتا میں، اور اگر اللہ کے رسول کے لیے خریدا تھا تو پھر نہ روکے، پھر مجھے جانے دیں۔ دیکھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ چھوڑ دیے اور آپ پھر شام چلے گئے حلب، جہاں آپ کا مزار مبارک۔ اور حلب والے کیا کہتے ہیں
हमने नहीं हजरत बिलाल को कभी मुस्कुराते देखा, कभी तैयार हुए नहीं देखा, नए कपड़े पहने नहीं देखा। लेकिन लिखा जिस दिन आपके विशाल का दिन था ना, वो दिन बड़े खुश, कपड़े नए, तैयारी थी पूरी। जिसको कहते हैं ना ये खुशी छुपाए ना छुपे। लोग आपस में बातें करने लगते, भैया आज क्या है? हजरत बिलाल बड़े खुश। लोग जमा होके हाजिर हुए, ऐ मौज़िन रसूल आज को खास दिन है। फरमाया खास है। अर्ज की क्या दिन है? फरमाया आज मेरी मौत का दिन है। अर्ज की हजरत अगर किसी को अपनी मौत का पता चल जाए तो उसकी तो ये हालत नहीं होती है, वो तो होश हवास वो तो गया सारा कुछ। आप तो खुशी बड़े दिखाई दे रहे हैं और आप ऊपर से कह रहे हैं मेरी मौत का दिन है। फिर खुशी काहेगी? फरमाया खुशी कैसे? फरमाया तुम्हारे लिए मौत है, मेरे लिए तो उनसे मुलाकात का पैगाम है। वफा की थी सुलेमान मिसबाही ने, वफा नहीं की। बातें करता है बस ये, आओ चलो जिन्हें नौजवान बैठे वफा करिए। बता 4 दिन की जिंदगी है, क्यों लगे उन्हें जाया करना? उथों आए हैं उथे ही जाने, 5 वक्त की नमाज पढ़ो। कल क्या जवाब देना जाके उधर जब उन्होंने पूछा नमाज? हजरत ये मैं कहूंगा ऐसा लाड वाला इम्तिहान है, पर्चा भी हजरत उन्होंने लीक कर छड़िया पहले। ऐसा लाड वाला इम्तिहान है ये, सवाल भी जवाब भी, पर्चा लीक हो गया हजरत पहले आपे दस चढ़िया। यह सवाल जे हो रहा है, पर मैं पहला सवाल नमाज, कब्र में पहला सवाल मर रब्बू का, दूसरा सवाल मां दीनू का, तीसरा सवाल मां कुंता तकूलु फी हक की हादर रजुल। सवाल भी दस चढ़िया जवाब भी दस। लेकिन ऐसी सारे बदनसीब लोग बैठे हैं जिन्होंने जवाब पता होने के बावजूद भी तैयारी नहीं की थी। तैयारी करिए, आज तैयारी करिए, याद करिए सवाल रब्बी अल्लाह दीन इस्लाम हुआ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, हुआ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तैयारी करिए पुत्र, जवाब असी नहीं जवाब तैयार करने दे। इतना कर्म किया, सवाल भी जवाब भी, ए सवाल जे ए जवाब जे, लेकिन असी तैयारी नहीं। आओ तैयारी, आपको सलामत रखे। तैयारी करेंगे ना काके तैयारी लोए लोए भर ले जे तू पांडा पढ़ना शाम पे बिन शाम मुहम्मद ते कर जाती ने डरना। एदा पुत्र एदा एक इलाज है, एदे पिछे ना नसीब ओदे हल नसीब, ए ऑटोमेटिक पिछे नसेगा, पिछे पिछे नसेगा। रुख उस जात वाल करना, ध्यान उस जात वाल, पिछे पिछे नसेगा, पिछे पिछे। ते जे पुत्र एदे पिछे दौड़ ला छड़ी, ये फिर बड़ा ही दड़ांदा जी, ये बड़ा ही दड़ांदा जी, दड़ा दड़ा के थका चढ़ता। लेकिन जे उधर ध्यान कर लीए फिर पिछे पिछे, फिर है बल्कि फिर पिछे पिछे नहीं, फिर भी होएगा। मियां मोहम्मद बख्श साहब, हर मुश्किल दी कुंजी यारो हाथ मर्दां दे आई, मर्द नजर करे जिस वेले मुश्किल रहे ना काई। पिछे पिछे पुत्र, लेकिन पुत्र जड़ा रब ते रब दे रसूल दी बारगाह छड़ के दे पिछे नसिया, ने बड़ा ही नसाया, एने बड़ा ही नसाया पुत्र। ऐसे सारे नौजवान बच्चे बैठे हो, 5 वक्त की नमाज, 5 वक्त की, हफ्ते एक दिन कब्रिस्तान जरूर जाओ। वेखो पुत्र जाना है कोई है भाई इनकारी जड़ा कहता मैं नहीं जाना है कोई? पुत्र क्यों नहीं जाते वेखण? जिदा पता है जिन्होंने छड़ना है इनू बड़ा चमका चमका रखन दे। कोई है भाई इत्थे कहता मैं नहीं छड़ना, छड़ना पुत्र 60 बार छड़ना है, 70 बार छड़ना है, 75 बार छड़ना है। किसी को गुस्सा लग गया तो 80 बार छड़ना, 85 कर देना, 90 कर देना, 95 कर देना, 100 कर, फिर छड़ना है मेरा पुत्र। जिन्होंने छड़ना है कूच कूच रखन दे, कूच ते जिथे जाना है उसका ध्यान ही कोई।
وہ دھیان ہی کوئی. یہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام آپ تشریف لے جا رہے ساتھ جو آپ پہ ایمان لائے، جنہوں نے آپ کا کلمہ پڑھا، آپ کے حواری کہلوائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو امتی تھے حواری کہلوائے ساتھ تھے. قبر سے گزر ہوا، عرض کی تھی اللہ دے نبی اللہ پاک دے حضور دعا کرو ہاں اللہ اس قبر والے نو ساڈے واسطے زندہ کرے. اسی کو موت دے بارے پوچھی ہے. دیکھو عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعتیں ادا کی، اللہ کے حضور دعا کی تھی ربا اس قبر والے نو زندہ کر. کو پوچھنا ہے وہ کو موت والو پوچھن، کو قبر والو پوچھن کی ہویا، اس طرح معاملہ ہویا، پوچھن ذرا. دعا مقبول ہوئی، قبر شک ہوئی. قبر سے وہ قبر تھی حضرت نوح علیہ السلام کے فرزند مبارک جناب سام کی. وہ لکھا جب حضرت سام اپنی قبر سے باہر نکلے نا تو آپ کی ساری داڑھی اور سر کے بال سفید تھے. اللہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور مبارک میں بال سفید نہیں ہوتے تھے. سب سے پہلے سفید بال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہے. آپ سے پہلے بال سفید نہیں. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت سام کو دیکھا کہ بال سفید ہیں تو انہوں نے سوال کیا اے سام آپ کے دور میں تو بال سفید ہوتے ہی نہیں تھے تو آپ کے بال کیسے سفید ہو گئے؟ تو حضرت سام آگے سے اے اللہ کے نبی میرے دور میں واقعتاً بال سفید نہیں ہوتے تھے. فرمایا پھر تیرے کیسے ہو گئے؟ کہا جب مجھے قبر سے اٹھنے کا حکم آیا نا تو میں نے سمجھا شاید قیامت آ گئی اور اللہ کے حضور پیش ہونے کا وقت آ گیا. اس خوف سے میرے سر اور داڑھی کے سارے بال سفید ہو گئے. کون ہے؟ اللہ کے نبی کے بیٹے. اور اسی کون ہاں؟ کسی جٹ دے پتر، کسی مہر دے پتر، کسی رائی دے پتر، کسی گجر دے پتر. اسی بھی بے عملے، وہ بھی بے عملے. اور وہ کون ہے؟ اللہ کے جلیل القدر نبی حضرت نوح علیہ السلام. تو میں نے سمجھا قیامت آ گئی. خوف سے پوچھا اے شام کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو انتقال کیا؟ عرض کی تھی اللہ دے نبی 400 سال کا عرصہ گزر گیا مجھے انتقال کیے ہوئے، لیکن ابھی تک یہ حال ہے کہ موت کی کڑواہٹ میری زبان پہ موجود ہے. یہ تو کوئی ہے بھائی اٹھے جڑا کہنا میں نہیں جانا گل کر لینے ہوتے جنوں پتر چھڑنا ہے کونج کونج رکھن دے جتھے جانا ہے وہ دھیان اٹھویا اتنے پھٹے یا رجی سیمنٹ دیا سلیپاں اتنے منا مٹی ہے کوئی فکر کسی نے. میں حضرت اس دن ایک بچہ ہے تو بڑا میرا پیار ہے. وہ بچہ اتریا تو مکوڑے بڑے سن قبر چ ظاہر پیو سی حضرت نے وہ مارنے شروع کر چڑے. میں منع نہیں کیتا، میں پتہ نہ مارنا مالک دی مخلوق کے کانوں مار. میں انہوں اتنا آخیا میں دل چاہ کے میں ہر مار لیا کنے کو مارے گا کنے کو مارے گا. پتر پرواہ ہی نہیں کسی دنیا داری چیسے مگن سی لوگ جنہوں چھڈنا ہے بس سارا دھیان ہے جتھے جانا ہے دھیان ہی کوئی. ایسے ہی پتر آج دھیان کریے گا کیوں اپنی نمازاں پوری لال کھائیے. لیکن آدھے ہیں کسی آجی کل کوئی پیپر نہیں ہوں کہ بھئی آجی تیرا آج ہے، لیکن پتہ پتر ماں پیو دی کی شان ہے. ابو اور ویکھے گا مقبول آج دا ثواب مقبول سیابا نے عرض کی تھی مقبول دن چ صرف ایک باری پر میں جنی باری ویکھے گا اونی باری. پتر رج رج کے آج کرو کیوں نہیں کر دے روز کرو روز کرو کیوں نہیں کر دے روز کرو کرو گے نا جی. اور صرف پتر امی نو ویکھیا نہیں ہوندا ابو نو ویکھیا ہی ہوندا. میں تسی سمجھو کہ امی نو ویکھیا ہی ہوندا. میں نے کب انکار کیا کہ اس کی شان، لیکن مسئلہ علماء بیٹھے ہوئے شان باپ کی زیادہ ہے. شان شان حق سی شان ہے پتر. وہ گھر دا سربراہ ہے، وہ بادشاہ ہے گھر دا. امی ملکہ نے بادشاہ دی شان ہی کوئی نہیں، ملکہ ملکہ ہون ڈئی کہ بادشاہ نہ ہوئے تو ملکہ کس کارے دی الٹ ہو گیا نا. اس لیے پتر صرف امی ابو جی کو بھی دیکھ ابو جی نے بھی پیار نہ دیا. اور جو اسپیشلی اکثر گھروں میں آج کل چل رہا ہے وہ امی ابو دیاں نا آپس چ، لیکن پتر اسی نہیں ہے ساڈے لی دعائیں بڑا امی نال بھی کرنا ہے تے
ابو نہ نہیں کرنی، ابو دی بھی خدمت کرنی، ودین پنیاں کٹنی، تھک گیا دا بیچارہ، تینوں پال دیاں تینوں جوان کر دیاں، تھک گیا دا بیچارہ، تینوں ساتھ ایسے پتر کیڑا آج تو بعد روز دویاں گھٹ کے سوئیں کرے گا. ماشاء اللہ. آ ویکھو پتر پھل ویکھیو میرے بچے، پھر پھل ویکھو میرے پتر جنہاں ایک واری ویکھیاں پیار نال ویکھیاں جہاز دا ثواب ہوئے تے جڑا پتر انہاں دیاں لتاں دبائے گا، جڑا انج واری ایک واری ابو جی نو دبائے کہ ابو جی کہنا پترا لا تھکاوٹ چھڑی آج، پھر وہ نہ کی کرے گا میرا رب؟ صرف کہہ رہا کہ ہس کے پیار نال ایک واری ویکھ مقبول. تے جڑا پتر ابو دے مونڈے دبائے، ابو دیاں لتاں دبائے اور پیو خوش ہو کے آکھے پترا لا تھکاوٹ چھڑی آ، پھر وہ میرا رب کی کرے گا؟ جتنی ماں خوش ہو کے کہ میرا پترا بڑے پیر دکھ دے سن پیو سکون آ گیا تیرے دبان، وہ میرا رب کی کرے گا؟ پھر جے صرف ایک واری ویکھ چھڑو تے کہندے نے مقبول اج دا ثواب، تے جڑا انہاں نو انج دا دبائے کہ خوش ہو کے امی تے ابو آکھن اوے میرا پترا تھکاوٹ ہی لا چھڑی آ میری، او میرا رب کی کرے گا؟ کردے کوئی ایویں پیراں دے پے دھکے کھاندے ہو جا کے. میں نہیں کہندا نہ جاؤ، میرے اپنے بھی مرید نے، لیکن نہیں پتر پہلے ہو، پہلے ہو، پہلے ہو. وما علینا الا البلاغ المبین.